السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی 10 خصلتوں کا ذکر کیا اور اسی طرح ان کی 10 بدعمالیوں کا ذکر کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ 10ویں نعمت جو اللہ تعالیٰ نے 10 انعامات کیے تھے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا پختہ وعدہ کم تم سے، میثاقا کم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور پہاڑ کو، خذوا تم پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واذکروا اور تم یاد کرو ما جو کچھ فیہ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا وعدہ لیا تھا کہ تم تورات پر عمل کرو گے، اس کے احکام سمجھو گے، اسے یاد رکھو گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تو ایک ہیبت ناک منظر پیدا کر دیا تاکہ وہ یہ دل سے وعدہ کرے کہ ہاں ہم تورات کو پڑھیں گے، مضبوطی سے پکڑیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جب یہ وعدہ لیا گیا اس وقت وہ پہاڑ کے دامن میں تھے اور زلزلے کے ساتھ پہاڑ اکھڑ کر، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یعنی پہاڑ اکھڑ کر ان کے اوپر جھک گیا اور سائبان کی طرح ان پر اس نے سایہ کر دیا، بادلوں کی طرح سایہ کر دیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کو یقین ہونے لگا کہ یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو نعمت کیوں کہا؟ نعمت اس کو اس لیے کہا، پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھانا یہ نعمت ایسے ہوئی کہ اگر یہ پختہ وعدہ کر لیتے اور واقعتاً اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرتے، اس وعدے پر عمل کرتے، وعدہ خلافی نہ کرتے تو اس میں ان کا فائدہ تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تو رات کو مضبوطی سے پکڑنا تھا، احکام کو سمجھنا تھا۔ آگے فرمایا تم پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی۔ اگرچہ یہاں پہ وضاحت نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کیا دی، مگر کئی مقامات پر مذکور ہے کہ اس سے مراد کتاب ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو پتہ چلا یہاں سے مراد تورات تھی، ہم نے تمہیں دی، اس سے مراد تورات ہے۔ بقوت مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو۔ لیکن انہوں نے وعدہ تو کر لیا، پھر کیا کیا؟ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی وعدہ کر لینے کے بعد تم اپنے وعدے سے کیا کیا؟ پھر گئے۔ فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم البتہ تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اچھا انہوں نے یہ کیسے پھرے؟ یعنی کوئی بھی ان سے وعدہ لیا جاتا یہ اپنے وعدے سے کنارہ کشی کر لیتے، تورات سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی، حتیٰ کہ تورات میں انہوں نے تحریف کی، اس کی آیات کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، کچھ انبیاء کو جھٹلایا، کچھ کو قتل کیا۔ میدان طی میں جب اللہ تعالیٰ نے کی نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراض کیے، ان کی حکم عدولی کی، انہیں سخت سزا دی، حتیٰ کہ جب انہیں ارض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ان نافرمانوں سے الگ کر دینے کی دعا کی۔ تو یہ سارا کچھ کیا تھا؟ ثم تولیتم من بعد ذالک ان کا پھرنا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلے بنی اسرائیل کا حال تھا۔ بعد والے بنی اسرائیلوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم خسارہ اٹھانے والے ہوتے، یعنی ان تمام نافرمانیوں کے باوجود
فوراً اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب کے ساتھ ہلاک نہیں کیا بلکہ تمہیں توبہ کی مہلت دی، استغفار کی مہلت دی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ البتہ یقیناً، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتے، اسے مہلت دیتے ہیں، اسے ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ میرے در کی طرف آ جائے۔ تو اگر ہم سے کبھی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اس کے بدلے میں نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ اس گناہ کے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کا دل دوبارہ چمکنے لگ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتا، کوئی اور نیکی نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا بڑھتا آخر کار اس کے سارے کا سارا دل کیا سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب اس دل پر حق اثر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائے تو ہم فوراً اس کی توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے بدلے میں نیکیاں کریں۔ وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم جان چکے ہو ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونوا تم بن جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ۔ اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا کہ کن لوگوں کو بندر بنایا اور کیوں بنایا، صرف اشارہ دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، ہفتے کے دن والا واقعہ بڑا مشہور تھا، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کی دیا ہے اور اس کی تفصیل سورۃ اعراف میں ہے، 163 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ واقعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن میں یہ مچھلیاں پکڑتے ہوتے تھے، سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، صرف عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جمعے والے دن سمندر کے کنارے میں جال لگا دیتے تھے اور ہفتے کو مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی اور اتوار والے دن کو پکڑ لیتے تھے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں انہوں نے سمندر کے کنارے پہ بڑے بڑے حوض کھود دیے تھے کہ ہفتے والے دن ان کی آزمائش کے لیے بڑی بڑی مچھلیاں ابھر کے باہر آتی تھی تو وہ اس حوض میں گر جاتی تھی اور اتوار والے دن وہ پکڑ لیتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں نا اعتدوا، انہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن میں۔ ہفتے کے دن میں زیادتی کیسے کی، مطلب انہوں نے ہیلا سازی سے کام لیا کہ ہم پکڑتے نہیں ہیں، چلو جال لگا دیتے ہیں یا حوض بنا دیتے ہیں۔ تو اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرام کام کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، حرام کام کے لیے ہیلا بھی کرنا حرام ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا، انہوں نے کیا ہیلا سازی کی کہ اس میں جال لگا دیتے یا حوض کھود دیا اور اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ تو یہ کہ انہوں نے ہیلا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، کونوا قردۃ خاسئین، تم کیا بن جاؤ، ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ اب اس کے بارے میں اسی صورت میں سورۃ اعراف میں اور بھی ذکر ہے کہ اس وقت ان کے بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ زیادتی کرتے تھے، ہفتے والے دن جال لگاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود نیک عمل کرتے تھے، برائی نہیں کرتے تھے لیکن برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا، ان پر عذاب آیا تو جو منع نہیں کرتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے، تو وہ بھی اس عذاب میں ملوث ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، ان کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ جو حکم برائی سے نہیں روکتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے برائی پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں ملوث کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے سامنے برائی کرتے ہوئے دیکھے اور اسے روک بھی سکتا ہو، روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن اسے نہ روکے گا تو جب ان برے لوگوں پر عذاب آئے گا تو نیک لوگ جو دیکھتے تھے لیکن برائی سے منع نہیں کرتے تھے وہ بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں کامل مسلمان بنائے، اور جو بنی اسرائیل کے اندر خصلتیں تھیں، بدعمالیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ان سے بچائے، اور قرآن کو سمجھ کر صحیح معنی میں عمل کرنے کی، کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔